کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 9واں باب 6 آیت سے 9 آیت تک۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 9واں باب 6 آیت سے 9 آیت تک۔ 6 آیت سے خدا ان کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کرے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً پچھلے ہفتے بھی جب میں جس مضمون پر کلام خدا کو سنانے کو تھا، اس سے پہلے کہ میں سناتا، یہ مضمون میرے دل کے اندر بڑا جوش میں تھا۔ کچھ دوست احباب بھی ان پر میری ان سے بات چیت بھی ہوئی گزرے دنوں میں، تو میں کوشش کر رہا ہوں، آج بھی جو مضمون تھا اسے میں نے شفل کیا ہے اور اس مضمون کو دوبارہ میں لے کر آیا ہوں۔ حالانکہ پچھلے ہی مضمون کو ہم نے کنٹینیو کرنا تھا، لیکن آج اس مضمون کو اس کو تبدیل کر کے اس مضمون پر لایا گیا ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ ایڈونس سیزن شروع ہونے والا ہے۔ تو اس میں ہم جیسے پچھلے سال ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح پرانے عہد نامہ میں، وہ مضمون دوبارہ سے اس سال ہم سیکھیں گے اگلے ہفتے سے، جب تک کرسمس نہیں آتا۔ آج جس مضمون پر ہم سیکھنے کو ہیں، بہت سارے لوگ اس غلط خیال میں رہتے ہیں، ان کی رائے اس موضوع پہ رہتی ہے کہ جب اس مضمون پر کلام سنایا جاتا ہے، شاید جو خدا کا خادم سنا رہا ہے اسے پتہ نہیں کتنی مالی ضرورت ہے۔ لیکن در حقیقت یہ کلام خدا کا مضمون ہے، اس بات کو یاد رکھیے، ہم اسے کلام میں سے نکال نہیں سکتے، یہ اس کا ایک مضمون ہے۔ اس پر بہت تفصیل سے کلام خدا میں لکھا گیا ہے، پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی، اور اس مضمون کے وسیلہ سے لوگ شخصی، خاندانی، علاقائی اور ملکی سطح پر، کلیسیائی سطح پر برکت نہیں برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ آج اس بات کو ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اب جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، پہلے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس مضمون پر ہم سیکھتے جائیں گے۔ 7ویں آیت ہے مرکزی آیت، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ آیت جس بات کو بیان کر رہی ہے، جس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہ ہے ہدیہ اور دعیت۔ بہت سارے خدام ڈرتے ہوئے آج اس پر کلام نہیں سناتے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پادری صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس لیے اس مضمون پر کلام کو سنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو لوگوں کی یہ برکت ہم روک لیں گے، یا ایک بڑے برکت کے حصے سے لوگ محروم رہ جائیں گے۔ ضرور ہے ہدیہ یہاں لکھا ہے خوشی سے دینے والوں کو، جو خوشی سے دے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس مضمون کو تو ہم سنا سکتے ہیں۔ کلام خدا میں سے اس مضمون کو ہم سنا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ سنا ہی نہیں سکتے۔ پیچھے ہم نے 2-3 دفعہ ایسے مضامین پر خدا ان کے کلام کو سیکھا ہے جن پر لوگ بات نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے پچھلے ہفتوں میں سیکھا تھا، لوگ کہتے ہیں جی کوئی بدرو نہیں ہوتی، لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے گزرے ہفتوں میں سیکھا ہے۔ اس مضمون پر بھی
کچھ ویڈیوز کچھ لوگوں نے غلط رائے سے بھی کی ہیں، اور کچھ دوستوں کا بھی غلط خیال ہے کہ شاید لوگ اس لیے کلام سناتے ہیں، کلام میں در حقیقت یہ مضمون نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ کلام خدا میں جو سب سے اہم بات ہمیں نظر آتی ہے، خواہ پرانا عہد نامہ ہو تو خواہ نیا عہد نامہ ہو، احبار کی کتاب کے جو پہلے چند ابواب ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، وہاں نظر کی قربانیاں تھی، خطا کی قربانیاں تھی۔ اسی طرح جیسے جیسے آگے چلتے آئیں تو وہاں ہدیے تھے، قربانیاں تھی، مختلف چیزوں پر وہاں ڈسکس کیا گیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے خداوند کے حضور یہ ہدیے لے کر آنے۔ وہاں اگر احبار کی کتاب کے آپ میرے ساتھ جلدی سے نکالیں تاکہ ہم جلدی جلدی اس بات کو پڑھتے جائیں گے تو بات ذرا زیادہ ہم سیکھ سکیں گے۔ دوسرے باب کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہے۔ اگر تو پہلے پھلوں کی نظر کا چڑھاوا اور خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نظر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بنی ہوئی بالیں، یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے نکال لے وہ اناج کو چڑھانا۔ جو پہلا چڑھاوا ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ تھا۔ پھر جب ہیکل کی تعمیر کی گئی تو سلیمان بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں مضمون کو شارٹ بھی کر رہا ہوں۔ پھر جب دوسری دفعہ ہیکل کی نہمیہ نبی کے دور میں تعمیر ہوئی تو اس وقت بھی لوگوں نے اپنا حصہ خداوند کے لیے ڈالا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگ ملک پاکستان یا یوں کہیے کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کی طرح شاید سست ہو گئے۔ لوگ کیا ہوئے؟ سست ہو گئے۔ جب سست ہوئے تو خدا نے ان لوگوں سے کیا کیا؟ گلا کیا۔ خدا کیا کرتے ہیں ان لوگوں سے؟ یہ دوسری اسیری سے واپسی کا وقت تھا۔ جب قوم بنی اسرائیل دوسری دفعہ اسیری میں گئے تو جب یہ واپس آئے آزاد ہو کر اپنے ملک میں اپنی جگہ پر، تو انہوں نے اب کیا کیا؟ اس کا سلسلہ دیکھیے ذرا میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے حجی نبی کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت سے پڑھو، 7ویں بلکہ آیت سے 11ویں آیت تک۔ پرانے عہد نامہ میں سے حجی نبی کی کتاب اس کا پہلا باب 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو، اور میں اس سے خوش ہوں گا اور تمہاری تمجید ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے، اور میں نے خشک سالی کو طلب کر کے کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی میں اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور سب انسان و حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے۔ یہاں ہو یہ رہا تھا کہ لوگ، خدا کہتا ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، اپنی زندگیوں پر کیا کرو؟ غور کرو۔ کر کیا رہے تھے وہ؟ تم نے بہت سی کی امید رکھی اور تھوڑا ملا، جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو اسے میں نے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے۔ خدا گلا کیا کر رہا ہے لوگوں سے کہ میرے گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ ویران ہے۔ گھر کھنڈر بنا ہوا تھا، خداوند کا گھر کیا تھا؟ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہیکل، دوسری ہیکل ابھی تک بنی نہ تھی،
تو خدا گلا کرتا ہے کہ میرا گھر تو کسی کو اب فکر فاقہ نہیں، بلکہ اپنے کام میں جاتے ہیں، صبح جا کے کہتے ہیں بھائی سانو ٹائم ہی نہیں ملتا، صبح جانے ہیں شام نو ہونے ہیں، عبادت تے کہیں جائیے، ٹائم ہی نہیں بچ پا رہے، تھکے ہوئے ہونے ہیں۔ خدا ان کا گھر ویران رہا۔ اب جب ویران رہا تو خدا نے کیا کہا کہ میں اس سارے جو تم کما کر لا رہے ہو اسے کیا کر رہا ہوں، میں اڑا رہا ہوں۔ تم بہت زیادہ کی امید رکھتے ہو پر ملتا وجہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ میرا گھر ویران ہے۔ اچھا، یہ نہ صرف شخصی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں ہم شخصی، خاندانی، کلیسیائی اور ملکی سطح پر برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایک جگہ کی یا ایک شخص کی، ایک قبیلے کی، خاندان کی، ایک علاقے کی، ایک ملک کی برکت نہیں، بلکہ سب کی برکت کا باعث ہے۔ جب اوس نہیں پڑتی تھی، جب بارش نہیں ہوتی تو فصل تباہ، پورا ملک ہی، وہ پورا خطہ ہی اڑا دیا گیا۔ اس کا مطلب کہ نہ صرف شخصی جو کما کے لا رہے ہیں وہ بھی گیا، شخصی، خاندانی، علاقائی، پھر ملک کی سطح پہ پورا ملک ہی کیا ہو گیا، اجاڑ ہو گیا۔ وجہ کیا ہوئی کہ خدا ان کے گھر کی کوئی فکر غیرت کسی کو نہ رہی۔ خدا نے بھی کیا، جنج تسی چل دے ہو پھر میں بھی خدا نے کہا ٹھیک ہے، پھر جنج چل رہے ہیں پھر ویسے ہی چلتا رہے۔ اب یہ گلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے کیا کر رہا تھا، گلہ کر رہا تھا، اور ساتھ انہیں تربیت حجی نبی کی کتاب میں دے رہا تھا کہ تم اس وجہ سے مار کھا رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے گھرانوں میں مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اب یہ گلہ یہاں رکتا نہیں، کیونکہ لوگوں نے کلام سنا، حجی نبی نے کوشش کی، ہیکل بن گئی، سب کچھ ہو گیا، بڑا ہی خوبصورت ہیکل بنی، سب کچھ ہو گیا، بڑا افتتاح ہو گیا، سارا کچھ بن گیا، لوگ پھر ٹھنڈے پہ گئے۔ کچھ وقت آتا ہے جیسے کرسمس کا سیزن آئے، ایسٹر کا، روزوں کا سیزن آئے، لوگ جوش میں رہتے ہیں، پھر ٹھنڈے پہ گئے۔ اسی طرح جب ایک سیزن آیا، لوگوں نے بڑا جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب دوبارہ سے خدا لوگوں سے گلا کرتا ہے۔ دوبارہ کیا کرتا ہے؟ گلا کرتا ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے، آخری صفحہ ہے، ملاکی نبی کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے، 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ ملاکی نبی کی کتاب 3 باب 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیے میں۔ پس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں نے تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ ہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے داغستانوں کا پھل کچا نہ جھڑے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ یہاں خدا فرماتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ ٹھگتے ہو۔ گلہ ہے نا؟ اور یہ آج سے نہیں، وہ کہتا ہے اپنے باپ دادا کے ایام سے۔ تو اڈے وڈیرے بھی انجی کرتے سن، تسی بھی ایک ہی روش دے ہوتے کی چل دے، خاندانوں کے خاندان، نسل در نسل ایک ہی ڈگر پہ چل کے ہم ایک ہی طریقے سے مار کھا رہے ہیں۔ خداوند ہمیں تنبیہ کرتا ہے، خداوند ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اس کی طرف کیا کرنا ہے، رجوع لانا ہے۔
तुम कहते हो हम किस बात में रुजू लाए, वो कहता है रुजू लाओ, फिर ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ रुजू ਲਿਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ वो भी, एक लंबी लिस्ट हम रख देते हैं। हम क्या करते हैं, लंबी लिस्ट रख देते हैं। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा, पर तुम मुझे ठग दे और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा, दया यकी और हदिया में, बस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। वही बात दोबारा आई, शख्सी और कौमी। ना सिर्फ एक शख्स, ना सिर्फ एक खानदान, ना सिर्फ एक कबीला, बल्कि तमाम कौम ने मुझे क्या किया है, मिलकर ठगा। यही वजह है कि हमारी फसल जो है वो तबाह हो रही है। मुल्क पाकिस्तान के अगर हालात हैं तो वो इसी वजह से, मेरे शहर के, मेरे हालात जो हैं, मेरे सूबे के, मेरे इलाके के, शायद इसमें मेरा भी हाथ है। अगर हम सब कहें कि मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, तो हम सब हालात को बेहतर कर सकते हैं। हम सुराखदार थैली में शायद अपनी रकम इकट्ठी कर रहे हैं। किसमें इकट्ठी कर रहे हैं, सुराखदार थैली में। जहां हम पैसे डालते हैं वहां से कोई सुराख उनको निकाल कर ले जाता है। अब कुछ लोग शायद आज के मजमून को सुन के कहें कि जी हदिया दया यकी, फिर वही घसी पीटी पुरानी बातें लोग शायद करें, ज़हन में, दिल में, ख्याल में आए। लेकिन क्या सिर्फ दया यकी और हदिया ही है? लोगों ने इससे बढ़कर भी किया है। लोगों ने इससे, मेरे साथ हवाला निकालिए, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान 21वां बाब पहली 4 आयत। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान 21वां बाब पहली 4 आयत। पहली आयत से, फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाना में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतात में से नजर का चंदा डाला, मगर उसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाली। ये उस वक्त का वाकया है जब यीशु मसीह आखिरी सफर से यरूशलेम में आए, हैकल में आए। अगर आप इसको देखेंगे तो आगे आप देखेंगे ना, तो यीशु मसीह ने फिर हैकल में वहां जो किया है वो भी हमें मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले उसने देखा कि हैकल में हो क्या रहा है। हैकल में हो क्या रहा है? हो ये रहा था कि लोग जिनके पास बहुत बहुत पैसे थे, मिसाल है अगर किसी के पास 1000 का 500 का नोट था, तो बीच में से 10-20 का निकाल के या 100 का। एक औरत जो थी उसके पास कितना पैसे थे, 2 ही समझ लें दमड़ियां, या 2 रुपए थे आज के दौर के। उसके पास थे ही कितने, उसने वही सारे दे दिए। जब दे दिए तो खुदावंद ने कहा कि तुम ठीक है, सबने अपनी अपनी बसात के मुताबिक हदिया दिया है, दया की भी दी है, सारा ठीक है, आप लोगों ने सब ने ठीक ठीक काम किए। लेकिन सबसे ज्यादा किसने दिया है? इस नादार और बेवा औरत ने। वजह क्या है? आप लोगों ने अपनी माल के बहुतात में से दिया है, लेकिन इसने अपना सब कुछ दे दिया। इस बात पे नहीं तकिया किया कि मैं अब पता नहीं कल क्या करूंगी और कल क्या नहीं। सलातीन की किताब में एक बड़ा जबरदस्त वाकया है, अगर टाइम देखें इतना है हम उस पर कर सकें। वो बात जो है ये है कि वहां एक बेवा औरत थी। एक बेवा औरत थी, मुल्क में काल पड़ा हुआ था। जब काल पड़ा हुआ था
تو वैसे ही चलें कहानी कर लेते हैं। तो उनके यहाँ एक खुदा का खादम आ जाता है, खुदा का सूरमा आता है। तो वो कहता है कि मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करें। वो कहती है मेरे घर में तो एक मुट्ठी आटा है और एक कुप्पी तेल है, ये मैंने और मेरे बेटे ने खाना है और उसके बाद मर जाना। वहां लिखा है मर जाना, क्योंकि मुल्क में काल है, पता नहीं सानू लभना है तो सानू हो रहे। उस औरत ने कहा, तो जो खुदा का खादम था उसने कहा आप ऐसा करो कि जाओ बर्तन वर्तन इकट्ठे करो, पहले मुझे आप दे दो ये बना के, फिर मैं देखते हैं क्या होता है। तो वो जो आटा था एक मुट्ठी और एक तेल, उसने वो उस खुदा के सूरमा को बना के खिला दिया। था उसके पास नहीं था। इसके बाद तो उसने जुमला अदा किया हुआ था कि हमने खा के क्या करना है, मर जाना। अब खाया ही नहीं तो इसका वो तो भूखे मरने पे पहुंच गए हुए थे। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, खुदा के खादम की खिदमत की और उसके हुजूर अपना सब कुछ रख दिया। जब ये कुर्बानी उसने चढ़ाई अपनी, इसे कुर्बानी ही कहा जा सकता है, तो उसने कहा ऐसा करो कि अब जाके बर्तन इकट्ठे कर लो मोहल्ले में से। क्या कर लो? बर्तन इकट्ठे कर लो, ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़े बर्तन इकट्ठे कर लो और एक जगह पर रख लो। जितना अरसा उस मुल्क में काल पड़ा, एलिया, हम पढ़ चुके हैं इस बात को, सीख चुके हैं याकूब के खत में से कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया ने आसमान को बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से मुल्क में काल पड़ा हुआ था। वो एलिया नबी था। अब काल पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे। ठीक है, जाओ अपनी जैसे काम कर रहे हो करते रहो। जब ये सिलसिला हुआ तो वो जो जिस औरत ने उस नबी की खिदमत की, आप देखेंगे जितनी देर मुल्क में काल रहा उसके घर में कमी आ गई। यहां दोनों बेवा औरतों की बात जो हमें क्लिक करती है, आज की जो सनदी आयत थी वो थी 7वीं आयत, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दरेर ना करे और करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीम है। क्योंकि खुदा उस औरत ने खुशी से, दूसरों ने ठीक है अपने माल में से दिए, उन्होंने भी खुशी से दिया, लेकिन इसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी क्या की? खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, और वो किन को अजीज रखता है? जो खुशी से खुदा के हजूर अपने हदिया जात लाते हैं। जब वो लाते हैं तो फिर वो क्या करता है? और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहे। चुनाचे लिखा है कि तुमने बखेरा है इसलिए कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहे, काफी तौर पर मिला करे और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद। बहुत कुछ मौजूद कब होगा? सवाल है। काफी हमें कब मिलेगा? जब हम खुदा के हुजूर खुशी से लेकर आए, लाचारी से नहीं। मैंने कभी कोशिश नहीं की, इस मजमून को मैंने जब से खिदमत का आगाज किया है पहली दफा सुना रहा हूं, और ना ही मैंने जितने भी लोग हमारी इबादत में आते हैं कभी मैंने किसी से चंदे का तकाजा नहीं किया, आज भी तकाजा नहीं। लेकिन ये मजमून जरूर था कि खुदा के लोगों तक इस बोझ को, इस मजमून को, इस बाबरकत मजमून को सुनाया जाए, ताकि लोग, जिन लोगों तक भी ये मेरी वीडियो देखें, आवाज पहुंचे, मैसेज पहुंचे, वो जिन जिन चर्चेज में जाते हैं,
جن خدا کے خدام کے پاس جاتے ہیں آپ وہاں پر ضرور خوشی کے ساتھ اپنے دلوں کو کھولیں، تاکہ خداوند کے حضور سے نہ صرف ہم پر، ہمارے خاندانوں پر، ہمارے علاقے پر، بلکہ ہمارے ملک پر خداوند رحم کرے اور اس فضل کو کثرت سے کرے جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ خدا ہم پر کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنا فضل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب وہ ہمارے لیے برکات آلریڈی رکھے ہوئے ہیں، دینا چاہتا ہے۔ اب ہم اپنی برکات کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ روکے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی برکات کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ روکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں برکت دے، ہم خداوند کے حضور سے خاندانی طور پر، شخصی طور پر، علاقائی طور پر، ملکی طور پر، اکلیسیائی طور پر برکات حاصل کریں، تو پھر خداوند کے حضور اپنے دلوں کو ہمیں رکھنا ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کے مضمون کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔